جو ہمیں بہت سی باتیں سکھاتے ہیں اور بہت سی باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور بہت سے اہم واقعات کے متعلق سوچنے پر ہمیں مجبور کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا. لگتا ہے کہ اس سے پہلے آسمان بند تھا، اور یہ سچ ہے کہ اس سے پہلے آسمان بند تھا اور خدا خاموش تھا، آسمان جامد تھا. چونکہ جو یہودی ربی تھے، اگر ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں، مشنا کو، تالمود کو، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ خیالات تھے کہ جب سے آخری انبیاء حجی نبی، زکریا نبی اور ملاکی نبی اس دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں، تب سے خدا کا ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ ہم سے ٹوٹ گیا ہے، اور اب ہم جو کچھ لکھا ہے اسی سے خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور سن سکتے ہیں. لیکن یہ وہ وقت تھا جب دریا یردن پر یسوع مسیح نے بپتسمہ پایا تو آسمان کھل گیا. اور نہ صرف آسمان کھل گیا بلکہ آسمان سے آواز بھی آئی. اور یہ بھی دوسرا موقع تھا، کیونکہ پہلی دفعہ جب آسمان سے آواز آئی تو وہ کوہ سینا پر کا وقت تھا جب موسیٰ نبی کو شریعت دی گئی. اس وقت آسمان سے آواز آئی. اور یہ دوسرا موقع ہے جب یسوع مسیح نے بپتسمہ پایا ہے اور اپنے آپ کو بطور صدار کاہن مسح کروایا ہے اور اپنی منادی کا آغاز کیا ہے، تو آسمان کھل گیا ہے اور پھر آواز آئی ہے. اور اس آواز میں ایک خوبصورت تصدیق بھی ہے جو یہوہ خدا کی طرف سے ہے. کہا گیا کہ یہ میرا بیٹا المحبوب، یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے بپتسمہ پانے کی جو رسم ہے اور یہ جو عمل تھا وہ کتنا ضروری تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی یسوع مسیح کی انجیلی بشارت کا آغاز ہوا جا رہا تھا. آسمان کھل گیا، آسمان سے دوبارہ سے آواز آنے لگی، اور وہ صلح جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو فرشتوں نے خوشخبری دی تھی کہ انسانوں کے ساتھ اب خدا کی صلح ہو گئی ہے، اور دوبارہ سے رابطہ خدا نے انسانوں کے ساتھ کیا ہے، اور یقیناً خدا انسانی روپ میں انسانوں کے درمیان آ پہنچا ہے. یہی ان اشعاروں سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے اور اسی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے. آج کا حوالہ جو پڑھا گیا آج کی اس عید کے مناسبت سے، اس میں ایک اور نشان ہے کہ روح القدس کبوتر کی مانند یسوع پر اترا. ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پاک کلام میں کبوتر کی کیا اہمیت ہے. جی، یہاں پر بہت دلکش اور حیران کن نشان جو ہے وہ بھی نظر آیا ہے. یوحنا نے اور یسوع نے اور یقیناً باقی لوگوں نے بھی اس نظارے کو دیکھا کہ یسوع مسیح پر جو ہی انہوں نے بپتسمہ پایا ہے، روح القدس کبوتر کی مانند ان پر اترا ہے. اور اس سے ہمیں کئی طرف رہنمائی ملتی ہے. اگر ہم اس طرح سے سوچیں کہ کیا یہ اشارہ پیدائش پہلا باب اس کی دوسری آیت کی طرف تو نہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. ایک وہ وقت تھا پرانے عہد میں جب پانی کی سطح پر خدا کی روح جو تھی وہ ہوورنگ کرتی تھی، جنبش کرتی تھی، جس طرح سے پرندہ ہوورنگ کرتا ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے دنیا کی ایک نئی حالت دیکھی. خدا نے دنیا کو نیا بنا دیا، سمندر بنا دیے، پانی کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور سبزہ اگا دیا اور دنیا کی نئی حالت بدل دی. اور ایک دوسری جگہ یہ ہے جب روح القدس کبوتر کی مانند یسوع پر اتر رہا ہے، اور اب بھی دنیا کی حالت بدلنے والی ہے. اب سے دنیا جو ہے اسے نجات دے دی گئی ہے. جب یسوع مسیح کو شمعون نے دیکھا ہیکل میں تو وہ اس نے کہا، اے خدا، میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب دنیا نجات پا جائے گی، اب دنیا کی حالت پہلی حالت سے بدل جائے گی.
اور یہ وہ موقع تھا کہ حالت جو تھی پھر بدلنے والی ہے، کیونکہ بہت عرصہ ہوا کہ انسان کا خدا سے رابطہ ٹوٹا رہا، اور اب وہ وقت تھا کہ وہ پھر سے جڑنے والا تھا، اور وہ انہیں موقع دے رہا تھا، اور کفارے کا کام انجام دینے کے لیے یسوع مسیح موجود تھے۔ اور کبوتر کی جو صورت یا کبوتر کی مانند جو روح القدس کا اظہار ہوا ہے، یہ ہمیں ایک اور طرف بھی لے کے جاتا ہے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں توبہ کی منادی، اور یہ ہمیں یونا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کی کتاب یونا کا مطالعہ کریں تو وہاں پر یونا نبی کا ذکر کیا گیا ہے، اور عبرانی زبان میں یونا کا مطلب کبوتری یا کمری، کبوتر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب یہ ظاہر ہوا ہے تو ہمیں وہ واقعہ یاد آتا ہے جب یونا نے توبہ کی منادی جو تھی وہ نینوا شہر میں کی، اور آج بھی جب کبوتر ظاہر ہوا ہے تو یسوع مسیح توبہ کی منادی اور آسمان کی بادشاہی کی منادی شروع کرنے والے ہیں۔ اور پھر تیسری طرف جو ہمارا اشارہ جاتا ہے وہ یسوع مسیح کی نجات کی طرف جاتا ہے، کہ وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آئے، اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہمیں پرانے عہد نامے میں جڑا ہوا ملتا ہے، کہ جب نوح کے طوفان کے بعد کشتی جو تھی وہ ارارات کے پہاڑ پر اٹک گئی، تو اب وہ باہر نکلنا چاہتے تھے، تو نوح نے ایک کبوتری کو اڑایا تاکہ وہ دیکھے کہ زمین کی سطح سے پانی جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے کہ نہیں۔ تو کبوتری جب تیسری دفعہ نہیں آئی اور وہاں پر کسی درختوں پر بیٹھ گئی تو تب انہیں آزادی کا پیغام ملا، نجات کا پیغام ملا، اور وہ کشتی سے باہر آئے۔ اور بالکل اسی طرح یہاں پر ہے کہ کبوتر جو ہے وہ روح کی مانند یسوع مسیح پر اترا ہے، اور یہ دنیا کے لیے نجات کا پیغام تھا، آزادی کا پیغام تھا، کہ ان کا چھٹکارا ہونے والا ہے، ان کو نجات ملنے والی ہے۔ یقیناً آج کا دن کلیسیا کے لیے، مسیحی مومنین کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آج یسوع مسیح کا بپتسمے کی عید کا دن ہے۔ یقیناً یوحنا جو بپتسمہ دیتا ہے وہ گناہوں کے توبہ کی بپتسمے کی منادی کر رہا ہے۔ یسوع مسیح تو گناہ گار نہیں تھا، پھر اس نے کیوں بپتسمہ لی؟ بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت اہم معاملہ ہے یہ سوال کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا، نہ صرف ہماری اپنی کلیسیاؤں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، اور یہ سوال نہ صرف ہمیں اپنے ناظرین کی طرف سے پہنچا ہے، بلکہ یہ سوال غیر اقوام میں بھی اٹھایا جاتا ہے۔ وہ بھی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یسوع نے بپتسمہ کیوں لیا جبکہ وہ گنہگار نہیں تھے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یوحنا کا بپتسمہ ویسا نہیں تھا جیسا کہ آج کا مسیحی بپتسمہ ہے، کیونکہ جب یوحنا بپتسمہ دے رہا تھا اس وقت تک یسوع مسیح نے کفارے کی صلیبی موت گوارا نہیں کی تھی، لیکن آج جو ہم بپتسمہ لیتے ہیں اس میں اور یوحنا کے بپتسمے میں یقیناً فرق تھا۔ لیکن پھر بھی آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یسوع چونکہ گناہ سے واقف نہیں تھا تو انہیں بپتسمہ لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک سوال ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب دیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوحنا کا بپتسمہ کیا تھا، وہ کیوں بپتسمہ دے رہا تھا۔ یوحنا جو بپتسمہ دے رہا تھا وہ یہودیوں کے لیے نیا تھا اور ان کے لیے وہ لاسانی تھا۔ ہاں، یہودیوں کے ہاں بھی غسل کی رسم تھی، کیونکہ جب وہ کسی کو یہودیت میں اپنے مذہب میں شامل کرتے تھے تو وہ اسے غسل دلواتے تھے۔ 3 طرح کی باتیں تھیں جو اس شخص کے لیے کرنا لازم تھیں جو یہودی مذہب میں شامل ہوتا تھا۔ سب سے پہلے کہ وہ اسے غسل کروایا جائے، اور اس کے بعد کہ اس کا ختنہ کروایا جائے، اور تیسرا کہ وہ قربانی دے۔ غسل کروانے سے مراد یہودی اس کو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ناپاکی دور ہوتی ہے، اور جو شخص ہے وہ نئے سرے سے نئی کلیسیا میں شامل ہوتا ہے، جسے آج ہم جو ہے نئی پیدائش بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر ختنہ کروانے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ یہودی عہد میں بھی شامل ہو گیا ہے، اور جب وہ قربانی چڑھاتا تھا تو پھر وہ باقاعدہ یہودی رسم و رواج میں شامل ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر جو بپتسمہ دیا جا رہا تھا، جو یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمہ دے رہا تھا،
وہ یہودیوں کے لیے تھا، اور وہ یہودیوں کو اس بات کے لیے تنبیہ کر رہا تھا کہ وہ اپنا رابطہ خدا کے ساتھ ٹھیک کریں اور خدا کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق چلیں اور کلام مقدس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں، جس کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ اور وہ چاہتا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید نو کریں، اور اس لیے وہ ان کو بپتسمہ دے رہا تھا۔ اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں متی کی انجیل میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اجتماعی طور پر اس کے پاس پہنچے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں کہ لوگ جو تھے وہ یوحنا کے پاس یردن سے اور یہودیہ، یروشلم اور اس کے ارد گرد کے سارے علاقے سے پہنچے تھے، اور جوق در جوق پہنچے ہیں۔ اور متی کی انجیل 3 باب اس کی 6 سے 8 آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔